بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول بلیک ہاک، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اسپیشل میٹنگ روم میں اس وقت لارڈ بوفمین، کرنل ڈیوڈ اور کرنل پائک تینوں موجود تھے۔ ان تینوں کے چہرے ستے ہوئے تھے اور وہ تینوں ہی خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ میٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور اسرائیل کے صدر اور ان کے پیچھے وزیر اعظم اندر داخل ہوئے تو وہ تینوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر صدر اور وزیر اعظم کے قریب آنے پر کرنل ڈیوڈ اور کرنل پائک نے باقاعدہ فوجی انداز میں سلوٹ کیا، جبکہ لارڈ بوفمین نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ تشریف رکھیے، صدر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور پھر وہ خود اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ آنے والی دوسری کرسی پر وزیر اعظم بیٹھ گئے، اور وزیر اعظم کے بیٹھنے کے بعد لارڈ بوفمین، کرنل ڈیوڈ اور کرنل پائک بھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ لارڈ بوفمین، آپ نے جیوش چینل قائم کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ تنظیم پوری دنیا کی سیکرٹ ایجنسیوں سے زیادہ فعال اور زیادہ طاقتور اور ناقابل تسخیر ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ جیوش چینل کی وجہ سے اسرائیل میں کسی بھی ملک کی سیکرٹ ایجنسی کامیاب نہ ہو سکے گی۔ اس کے بعد حکومت نے آپ کو جوئش چینل کے قیام کے لیے فری ہینڈ دے دیا، آپ کو اسرائیل کی قومی سلامتی کے شعبہ کا سربراہ بنا دیا، اور آپ نے جس قدر بے دریغ فنڈ جوئش چینل کے قیام کے لیے طلب کیے، آپ کو مہیا کر دیے گئے۔ آپ نے جوئش چینل کے تحت پوری دنیا میں مختلف تنظیمیں قائم کر دیں، جن میں ریڈ واٹر تنظیم بھی تھی۔ آپ نے اسرائیل میں جوئش چینل کا جو ہیڈ کوارٹر بنایا، اسے آپ نے ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر قرار دے دیا۔ آپ نے ایکریمیا کے ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ کلیسر اور اس کے ساتھی جیکارڈ کو جوئش چینل کے ہیڈ کوارٹر کا انچارج بنایا۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ صدر نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا۔ بات کے آغاز میں ان کا لہجہ سرد تھا، لیکن جیسے جیسے وہ بولتے گئے ان کا لہجہ جذباتی ہوتا چلا گیا۔ آپ درست فرما رہے ہیں جناب صدر، لارڈ بوفمین نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تشریف رکھیں، اور آپ تینوں کو اجازت ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے بات کر سکتے ہیں، صدر نے کہا۔ شکریہ سر، لارڈ بوفمین نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ نے ریڈ واٹر نامی تنظیم عالمی سطح پر قائم کی، جس کا ہیڈ کوارٹر بھی آپ کے بقول ناقابل تسخیر تھا، لیکن پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ایک ایجنٹ نے آپ کا یہ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا، اور آپ کی یہ عالمی تنظیم تتر بتر ہو کر رہ گئی۔ اس نے عالمی سطح پر دہشت گردی کا جو امیج بنایا تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں نے آپ کو اس وقت بھی متنبہ کیا تھا کہ اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ایک ایجنٹ ریڈ واٹر کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر سکتا ہے تو جب پوری ٹیم اسرائیل پہنچے گی تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن آپ نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ اسرائیل میں کسی بھی صورت کامیاب نہ ہو سکیں گے، لیکن اب کیا ہوا ہے؟ جوئش چینل کا ناقابل تسخیر ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ کلیسر اور اس کے نائب جیکارڈ اور ہیڈ کوارٹر میں موجود تمام افراد ان کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کے 2 آدمی ایرو میزائل لیبارٹری میں داخل ہونے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں اور چیک پوسٹ پر وہ قتل عام کرتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک ہٹ ہوتا ہے تو دوسرا اسے اٹھا کر ہسپتال اس طرح پہنچا دیتا ہے کہ جیسے ہسپتال ان کے علاج کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر ہسپتال سے اس زخمی کو ہیڈ کوارٹر لے جایا جاتا ہے تو آپ کے ایجنٹ اس زخمی کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں اور وہ زخمی غائب ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا ہے؟ صدر نے پہلے سے بھی زیادہ جذباتی لہجے میں کہا۔ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے جناب صدر وہ درست ہے، مجھے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہے، لیکن اب سے پہلے مجھے ان لوگوں سے واسطہ نہ پڑا تھا، اس لیے میں انہیں عام ایجنٹ سمجھتا رہا، لیکن یہ لوگ واقعی انتہائی تیز رفتاری سے کام کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی جانیں اپنے مقصد کے لیے وقف کر رکھی ہیں۔ یہ درست ہے کہ جوئش چینل کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی سے جوئش چینل کا ایک لحاظ سے خاتمہ ہو گیا ہے،
کیونکہ جیوش چینل کی اصل طاقت اس کا ہیڈ کوارٹر ہی تھی، لیکن ابھی تک وہ اسرائیل میں ہیں اور انہوں نے ایرو میزائل لیبارٹری پر حملہ کرنا ہے۔ اس لیے میں نے اس بار ان کے شایان شان مقابلے کے لیے ایک خصوصی ٹیم مقرر کر دی ہے، اور اس ٹیم کا انچارج دنیا کے مشہور ترین ایجنٹ کرنل کارٹر کو مقرر کیا ہے۔ کرنل کارٹر کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ کس قسم کا ایجنٹ ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ اور اس کی ٹیم عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہر صورت میں خاتمہ کرنے میں کامیاب رہے گا۔ ابھی جنگ جاری ہے، ابھی انہوں نے صرف ہمیں ایک محاذ پر شکست دی ہے، لیکن ابھی اور محاذوں پر جنگ ہونی ہے، اور آپ یقین کریں کہ اب کسی بھی محاذ پر ہم شکست نہیں کھائیں گے، لارڈ بوفمین نے کہا۔ کرنل کارٹر تو یورپ کے کسی ملک کا ایجنٹ ہے، کیا وہ یہودی ہے؟ صدر نے حیران ہو کر کہا۔ جی ہاں، وہ کٹر یہودی ہے، اور پھر وہاں اس نے سیکرٹ ایجنسی جوائن کر لی، اور اب اس کا کریڈٹ یہ ہے کہ اسے پوری دنیا میں بلیک ہاک کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور وہ اس وقت دنیا کا سب سے خطرناک، انتہائی ذہین اور انتہائی فعال ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ جیوش چینل کی تباہی کے بعد میں نے اس سے رابطہ کیا، اور جب اسے حالات کا علم ہوا تو وہ فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسرائیل کے عظیم مفادات کے تحفظ اور اسرائیل کے دشمنوں کے خاتمے کے لیے یہاں پہنچ گیا، اور پھر اس سے میری تفصیلی بات ہوئی ہے۔ اس نے بھی یہی پلاننگ کی ہے کہ ایرو میزائل لیبارٹری میں مورچہ بندی کی جائے۔ چنانچہ ایرو میزائل لیبارٹری کے اوپر بنے ہوئے ایئر فورس آپریشنل سپاٹ کا مکمل چارج بلیک ہاک کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ بلیک ہاک نے جارڈن سے اپنی مخصوص ٹیم بھی منگوا لی ہے۔ یہ 10 افراد ہیں، اور کرنل کارٹر کے دستے راست ہیں، اور اس کی طرح ہی انتہائی تیز، فعال، دلیر اور انتہائی ذہین لوگ ہیں، اور یہ 10 کے 10 کٹر یہودی ہیں اور انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ ہیں۔ اس آپریشنل سپاٹ اور اس کی چیک پوسٹ سمیت سب پر ان کا کنٹرول ہو چکا ہے، لیکن کرنل کارٹر نے درخواست کی ہے کہ زیادہ بہتر رزلٹ حاصل کرنے کے لیے ہم بظاہر تو اس آپریشنل سپاٹ کو قائم رکھیں، لیکن خفیہ طور پر اس سپاٹ کے افراد کو چھٹی دے دیں، اور وہاں مکمل کنٹرول جیوش چینل کا رہے۔ باقی فوج کے کمانڈو دستوں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں موجود غیر تربیت یافتہ افراد کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس مفاد حاصل کر لے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس وقت تک، جب تک پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، اس تجویز پر عمل درآمد کی اجازت عنایت فرما دیں۔ لارڈ بوفمین نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب میری تسلی ہو گئی ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے اس بار بہتر پلان بنایا ہے، لیکن آپریشنل سپاٹ کے بارے میں آخر میں فیصلہ کیا جائے گا۔ صدر نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ جناب، لارڈ بوفمین نے جو کچھ بتایا ہے اس سے واقعی ان لوگوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، وزیر اعظم نے کہا۔ ہاں، لیکن اس کے باوجود انہیں انتہائی محتاط رہنا ہوگا۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری تنظیموں کے افراد انہیں پکڑ تو لیتے ہیں، لیکن ان کی چیکنگ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اس طرح انہیں بچ نکلنے کا موقع مل جاتا ہے، جبکہ ان کو ایک لمحے کی مہلت دینا بھی حماقت ہے۔ اس کے باوجود ہر بار انہیں موقع مہیا کر دیا جاتا ہے۔ لارڈ بوفمین نے اپنی تحریری رپورٹ میں یہ بات لکھی ہے کہ عمران سمیت پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو گرفتار کر کے ہیڈ کوارٹر میں قید کر لیا گیا تھا، اور لارڈ بوفمین نے ان کی فوری ہلاکت کا حکم بھی دے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں فوری ہلاک نہ کیا گیا، اور نتیجے میں وہ نہ صرف بچ نکلے بلکہ انہوں نے الٹا جیوش چینل کا ہیڈ کوارٹر ہی تباہ کر دیا۔ صدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جناب، وہ ایسے میک اپ میں ہوتے ہیں کہ جو جدید ترین میک اپ واشر سے بھی صاف نہیں ہوتا، اس لیے الجھن رہ جاتی ہے کہ کیا یہ اصل ہیں یا انہوں نے گیم کھیلی ہے کہ نقلی لوگوں کو آگے بڑھا دیا، اور ان کی ہلاکت میں جب ہم مطمئن ہو جائیں تو پھر وہ اپنی کارروائی کر ڈالیں، لارڈ بوفمین نے جواب دیا۔ پھر بھی انہیں کسی صورت بھی موقع نہیں ملنا چاہیے۔ بہرحال کرنل پائک، آپ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ کسی صورت بھی ان لوگوں کو اسرائیل میں داخل نہ ہونے دیں، اور کرنل ڈیوڈ، آپ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اگر وہ کسی بھی صورت اندر داخل ہو جائیں تو آپ انہیں ٹریس کر کے گرفتار کریں، اور آپ دونوں اپنے اپنے مقاصد میں بری طرح ناکام رہے ہیں، اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس نہ صرف اسرائیل میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی بلکہ وہ انتہائی دھڑلے سے کام کرتے رہے ہیں،
اور انہوں نے جیوش چینل کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے اور ایرو میزائل سپاٹ پر بھی حملہ کر دیا، اور اس کے باوجود آپ کی ایجنسیاں نہ انہیں روک سکیں اور نہ ہی ٹریس کر سکیں۔ صدر نے اس بار کرنل ڈیوڈ اور کرنل پائک سے مخاطب ہو کر کہا، جناب ہمیں اطلاع مل گئی تھی کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس بار 3 ٹیموں کی صورت میں اسرائیل میں داخل ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک ٹیم میں 2 آدمی تھے، جبکہ دوسری ٹیم میں 1 عورت اور 2 مرد، اور تیسری ٹیم میں 4 مرد اور 1 عورت شامل تھی۔ پھر ان سب ٹیموں کو GP5 اور ریڈ اتھارٹی نے گرفتار کر لیا، لیکن اس سے پہلے کہ ان کا خاتمہ کیا جاتا، اچانک GP5 اور ریڈ اتھارٹی دونوں کے پوائنٹس سے یہ گرفتار افراد غائب کر دیے گئے۔ میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ یہ کام جیوش چینل کے کلیسر اور اس کے ساتھیوں کا تھا، لیکن میں اس لیے خاموش ہو گیا کہ یہ ایسے ثبوت نہ تھے کہ جو ہر لحاظ سے حتمی ہوتے، اور ان حالات میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہماری آپس میں نا اتفاقی ہو۔ البتہ اس کے بعد ہم انہیں ٹریس کرتے رہ گئے، اور اب اطلاع ملی ہے کہ وہ جیوش چینل کا ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کا یہی مطلب نکلتا ہے جناب کہ کلیسر نے انہیں GP5 اور ریڈ اتھارٹی کے اسپیشل پوائنٹس سے اغوا کر کے اپنے ہیڈ کوارٹر میں رکھا، اور انہوں نے ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا۔ کرنل ڈیوڈ نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، لارڈ بوفمین کیا یہ درست ہے؟ صدر نے لارڈ بوفمین سے مخاطب ہو کر کہا، جناب صدر میرا خیال ہے کہ ہماری ایجنسیاں محض کریڈٹ لینے کی خاطر ایک دوسرے کے خلاف کام کرتی ہیں، اور اس کا فائدہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس والے اٹھاتے ہیں۔ اس لیے اس بار تینوں ایجنسیوں میں سے ایک ایجنسی کو ان کے خلاف کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا، آپ کی بات درست ہے، پہلے بھی کئی بار ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیوش چینل تو اب صرف لیبارٹری تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور وہ لوگ اسرائیل میں آزادی سے دن دناتے پھریں گے۔ صدر نے کہا، تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شہر میں انہیں ٹریس کرنے کا کام ایک ایجنسی کے ذمے لگا دیا جائے، میرا مطلب ہے GP5 اور ریڈ اتھارٹی میں سے کسی ایک کے ذمے۔ وزیر اعظم نے کہا، نہیں، وہ لوگ انتہائی تیز ہیں، اگر انہیں اس بات کی اطلاع مل گئی تو وہ اس ایجنسی کے آدمیوں کا روپ دھار لیں گے جسے ہم نے اس کام پر لگایا ہوگا، اور اس طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صدر نے کہا، جناب میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کرنل پائک جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، ہاں فرمائیے، کھل کر بات کیجیے، یہ اسرائیل کے تحفظ کی بات ہے۔ صدر نے کہا، انہیں شہر میں ٹریس کرنے کے بجائے ہم سب ان کا شکار لیبارٹری والے علاقے میں کریں۔ لیبارٹری کے گرد ایک حصار تو جیوش چینل کا ہوگا، اس سے پہلے حصار کسی ایک ایجنسی کا ہو، اور تیسرا حصار دوسری ایجنسی کا۔ اس طرح ان کی موت یقینی ہو جائے گی، اور ایک ایجنسی کا اگر کوئی آدمی دوسری ایجنسی کے علاقے میں داخل ہو تو اسے دشمن ہی سمجھا جائے، چاہے وہ میرے یا کرنل ڈیوڈ کے روپ میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارا مقصد تو بہرحال انہیں ہلاک کرنا ہے، اور ہم اس طرح زیادہ یقینی طور پر یہ کام کر سکتے ہیں۔ کرنل پائک نے کہا، جناب کرنل پائک کی تجویز ناقابل عمل ہے، کیونکہ لیبارٹری کے گرد دور دور تک کھلا میدان ہے، اور اگر ہماری ایجنسیاں وہاں موجود رہیں تو وہ لوگ ان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ہم انہیں چیک بھی نہ کر سکیں گے، اور ویسے بھی اس کھلے میدان میں ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ دونوں ایجنسیاں انہیں ٹریس کریں اور ہلاک کر دیں۔ ہاں، اگر وہ ان سے بچ کر ہمارے پاس آئے تو پھر ہم ان سے نمٹ لیں گے، لارڈ بوفمین نے کہا۔ کرنل ڈیوڈ آپ کیا کہتے ہیں؟ صدر نے کرنل ڈیوڈ سے مخاطب ہو کر کہا، جو آپ فیصلہ فرمائیں جناب۔ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیا، وزیر اعظم صاحب کی کیا رائے ہے؟ صدر نے اس بار ساتھ بیٹھے ہوئے وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کہا، میرا خیال ہے جناب کہ GP5 اور ریڈ اتھارٹی دونوں ایجنسیوں کو اہم تنصیبات پر مقرر کیا جائے تاکہ یہ ان کی حفاظت کریں۔ وزیر اعظم نے کہا تو صدر کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی ان کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، صدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ اس بار پاک ایشیا سیکرٹ سروس نے 3 ٹیمیں بھیجی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان میں سے ایک ٹیم 2 افراد پر مشتمل ہے، اور صدر صاحب نے بھی یہ بتایا ہے کہ 2 افراد نے ایئر فورس کے آپریشنل سپاٹ پر حملہ کیا، جبکہ باقی ٹیموں یا ان میں سے کسی ایک ٹیم نے
جیوش چینل ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا ہے، تو اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس بار پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے سامنے صرف لیبارٹری ہی مین ٹارگٹ نہیں ہے، بلکہ وہ اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی غرض سے علیحدہ علیحدہ ٹارگٹ لے کر آئے ہیں، اور جیوش چینل کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی اس کا ثبوت ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم صرف لیبارٹری کی حفاظت اور انہیں ٹریس کرنے کا کام کرتے رہ جائیں، اور وہ ایٹمی تنصیبات، آرڈیننس، فیکٹریاں، ایٹمی بجلی گھر، بڑے بڑے پل وغیرہ تباہ کر دیں۔ اس لیے ہمیں اس طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ وزیر اعظم نے اس بار تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ نے واقعی انتہائی اہم بات کی ہے، آپ کا تجزیہ درست ہے، ان سے واقعی کچھ بعید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اہم تنصیبات کی ذمہ داری ایک ایجنسی کے سپرد کرتے ہیں اور انہیں ٹریس کرنے کی ذمہ داری دوسری ایجنسی کے ذمہ ہوگی، جبکہ جیوش چینل بدستور لیبارٹری کی حفاظت کرتی رہے گی۔ صدر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، یس سر، یہ انتہائی بہتر فیصلہ ہے۔ لارڈ بوفمین نے کہا، GP5 چونکہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے کئی بار ٹکرا چکی ہے، اس لیے یہ انہیں ٹریس کرنے میں کامیاب رہے گی۔ اس لیے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو ٹریس کر کے ہلاک کرنے کی ڈیوٹی GP5 کی ہوگی، جبکہ باقی اہم تنصیبات کی حفاظت ریڈ آرمی کرے گی اور جیوش چینل لیبارٹری کی حفاظت کرے گی، اور کسی کی کوتاہی اب ناقابل برداشت ہوگی، اور اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو اس تنظیم کے چیف کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ صدر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے اٹھتے ہی وزیر اعظم لارڈ بوفمین، کرنل پائک اور کرنل ڈیوڈ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور پھر صدر اور وزیر اعظم کے واپس چلے جانے کے بعد وہ تینوں بھی اس دروازے کی طرف بڑھ گئے جہاں سے وہ میٹنگ روم میں داخل ہوئے تھے۔ اب تنویر تو زخمی ہے عمران صاحب، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اکیلا جا کر اس لیبارٹری کے خلاف کام شروع کر دوں؟ خاور نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، وہ سب اس وقت ایک بڑے کمرے میں موجود تھے، میں زخمی ضرور ہوں لیکن میں پیچھے نہیں رہ سکتا۔ تنویر نے کہا، نہیں، تم ابھی اس قابل نہیں ہو کہ تیز حرکت کر سکو، اس لیے تم نے ابھی آرام کرنا ہے۔ جولیا نے کہا، میں یہاں آرام کرنے نہیں آیا مس جولیا، جو ٹارگٹ میرے ذمہ چیف نے لگایا ہے وہ میں نے ہر صورت میں ہٹ کرنا ہے، پہلے ہی کافی وقت ضائع ہو چکا ہے۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن کیا تم دونوں پہلے کی طرح وہاں جا کر کام کرو گے یا تمہارے ذہن میں کوئی اور منصوبہ بھی ہے؟ عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، یہ منصوبہ وغیرہ بنانا تمہارا کام ہے، میرا نہیں، میں تو بس آگے بڑھتا ہوں اور منصوبے خود بخود بنتے رہتے ہیں۔ تنویر نے جواب دیا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ اب ہم سب کو مل کر اصل ٹارگٹ پر کام کرنا چاہیے۔ صفدر نے کہا، ہاں، تنویر کے زخمی ہونے کے بعد اب یہ ضروری ہو گیا ہے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، نہیں، چیف نے یہ ٹارگٹ میرے اور خاور کے ذمہ لگایا ہے، اس لیے ہم دونوں ہی اسے ہٹ کریں گے، تم میں سے کوئی اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن چیف کو یہ تو معلوم نہیں ہے کہ تم زخمی ہو چکے ہو اور ہم بھی اب فارغ ہیں۔ صفدر نے کہا، جو کچھ بھی ہے چیف جب تک اس منصوبے میں تبدیلی نہ کرے یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہاں سے چونکہ چیف کو کال نہیں کیا جا سکتا اس لیے اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تنویر نے کہا، جولیا یہاں موجود ہے، یہ ڈپٹی چیف ہے، اور چیف کی عدم موجودگی میں ڈپٹی چیف با اختیار عہدہ ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، عمران درست کہہ رہا ہے، میں حالات کے مطابق فیصلہ کر سکتی ہوں، اس لیے یہ میرا فیصلہ ہے کہ اب پوری ٹیم اصل ٹارگٹ پر کام کرے گی اور عمران ٹیم کا لیڈر ہوگا۔ جولیا نے کہا تو تنویر نے اس طرح ہونٹ بھینچ لیے جیسے اسے جولیا کی بات سن کر خاصا صدمہ پہنچا ہو۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے، لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ اور یہ بھی میرا فیصلہ ہے کہ اس ٹیم میں تنویر بھی شرکت کرے گا، جولیا نے کہا تو تنویر کا ستا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا اور عمران سمیت باقی سب ساتھی بے اختیار مسکرا دیے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ جولیا نے یہ بات خصوصی طور پر کیوں کی ہے۔ شکریہ، تنویر نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور جولیا بے اختیار مسکرا دی۔ اب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اگر اعتراض ہے تو ابھی بتا دو تاکہ میں واپسی کا پروگرام بنا سکوں۔ عمران نے کہا، کاش میں زخمی نہ ہوتا تو تمہیں واپسی کا ہی ٹکٹ لینا پڑتا۔ بہرحال اب جولیا کا فیصلہ
ڈپٹی چیف کا فیصلہ ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، ان باتوں کو چھوڑو، اب اصل ٹارگٹ کی بات کرو۔ ہماری تلاش انتہائی سختی سے کی جا رہی ہوگی، اس لیے ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جولیا نے کہا، وقت؟ ارے ہاں، مجھے تو وقت کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ عمران نے چونک کر کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تو جولیا سمیت سب چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے کسی سے ملاقات کرنی ہے؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، چوتھائی ملاقات۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، چوتھائی ملاقات؟ کیا مطلب؟ یہ کیسی ملاقات ہوتی ہے؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا، خط لکھنے کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے، اس لیے فون پر بات کرنے کو چوتھائی ملاقات ہی کہا جا سکتا ہے، یا پھر اسے تحریری ملاقات اور اسے زبانی ملاقات کہا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ کس سے فون پر ملاقات کرنی ہے تم نے؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ صبح عمران صاحب کسی سے فون پر بات کر رہے تھے، شاید اس وقت کوئی وقت طے ہوا ہوگا، صفدر نے کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ میگان کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، ماسٹر راشد سے بات کراؤ، میں اسماعیل بول رہا ہوں۔ عمران نے مقامی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، یس سر، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، راشد بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی، اسماعیل بول رہا ہوں ماسٹر راشد، کیا ناراک منڈی کے تازہ ترین بھاؤ پہنچ گئے ہیں یا نہیں؟ عمران نے کہا، جی ہاں، ابھی چند منٹ پہلے ہی پہنچے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، پھر مجھے کیسے معلوم ہو سکتے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ظاہر ہے معاوضہ تو دینا ہوگا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، معاوضہ بے شک لے لو، لیکن خیال رکھنا میرے تمام بزنس کا انحصار ان پر ہوگا، ایسا نہ ہو کہ میرا بزنس ہی تباہ ہو جائے۔ عمران نے کہا، او نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، پہلے بھی تو تمہیں یہ بھاؤ ملتے رہے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ میرے آدمی ابراہیم کو معاوضہ دے دینا، وہ تمہیں تازہ ترین بھاؤ کی لسٹ مہیا کر دے گا۔ میرا آدمی ریمزے ٹریڈرز پر موجود ہوگا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ صفدر، ریمزے چوک پر جاؤ، وہاں ریمزے ٹریڈرز نامی دفتر موجود ہوگا، تم نے وہاں استقبالیہ پر موجود آدمی سے ابراہیم سے بات کرنے کے لیے کہنا ہے، اور ابراہیم کو تم $1000 دو گے تو وہ تمہیں ٹیپ دے دے گا، وہ ٹیپ تم نے یہاں لے آنی ہے۔ عمران نے کہا، میں نے اپنے بارے میں کیا بتانا ہے؟ صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا، تم نے اپنا نام اسماعیل بتانا ہے۔ عمران نے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ یہ ماسٹر راشد کون ہے اور تم نے اس کے ذمے کس قسم کی معلومات حاصل کرنا لگائی ہیں؟ جولیا نے کہا، فلسطینی تنظیموں نے مخبری کا ایک وسیع اور مضبوط نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے، جسے انہوں نے رائزنگ سٹار کا نام دے رکھا ہے۔ یہ انتہائی خفیہ سیٹ اپ ہے۔ تمہارے چیف نے اس بارے میں فلسطین کے چند بڑوں سے بات چیت کر کے رائزنگ سٹار کے تل ابیب کے چیف سے بات کی اور پھر مجھے اس بارے میں بریف کر دیا، کیونکہ یہاں ہمیں کسی بھی وقت کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تل ابیب میں رائزنگ سٹار کا چیف یہی ماسٹر راشد ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ جیوش چینل کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی اسرائیل حکام کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوگا، اس لیے اسرائیل کے صدر نے لازماً اس سلسلے میں میٹنگ کال کرنی ہے اور ہمارے خلاف نئی منصوبہ بندی کرنی ہے۔ اس لیے میں نے ماسٹر راشد سے کہا تھا کہ اگر ایسی میٹنگ ہو تو اس کی ٹیپ مجھے مہیا کی جائے۔ اس نے مجھے شام کو فون کرنے کا وقت دیا تھا اور باقی کام اور دوسرے امور اس وقت ہی طے ہو گئے تھے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، گڈ، تم واقعی انتہائی گہرائی میں سوچتے ہو۔ جولیا نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، عمران صاحب، اصل مسئلہ تو لیبارٹری کو تباہ کرنا ہے، اس بارے میں آپ کو کوئی پلان بنانا چاہیے۔ صدر نے اگر کوئی میٹنگ کی بھی ہوگی تو وہ تو ہماری گرفتاری کے بارے میں احکام پر ہی مشتمل ہوگی، اس میں ظاہر ہے لیبارٹری کے بارے میں تفصیل تو سامنے نہیں آئے گی۔ صدیقی نے کہا، تمہاری بات درست ہے صدیقی، لیکن مجھے یقین ہے کہ لارڈ بوفمین نے کلیسر اور جیکارڈ کی ہلاکت اور ہیڈ کوارٹر کی تباہی کے بعد لیبارٹری کی حفاظت کا کوئی خصوصی انتظام کیا ہوگا، یا تو اس نے کسی یہودی تنظیم سے آدمی منگوائے ہوں گے، یا پھر کسی سیکرٹ ایجنسی سے
یہودی ایجنٹ بلوائے ہوں گے، اور لا محالہ اس میٹنگ میں صدر نے لارڈ بوفمین پر غصہ نکالنا ہے، اور جواب میں لارڈ بوفمین اپنے نئے سیٹ اپ کے بارے میں بتا کر ان کا غصہ دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اب وہاں کی صورتحال کیا ہے۔ عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے کہ صفدر واپس آ گیا۔ ٹیپ مل گئی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، ٹیپ مل گئی ہے، اور میں راستے سے ٹیپ ریکارڈر بھی لے آیا ہوں، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، کوئی خاص بات؟ نگرانی یا چیکنگ؟ عمران نے کہا۔ نہیں، میں نے ہر طرح سے خیال رکھا ہے، صفدر نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر صفدر نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈبے میں سے ٹیپ ریکارڈر نکالا اور جیب سے ٹیپ نکال کر اس میں لگائی، اور پھر اس کا پلگ بجلی کے ساکٹ میں لگا کر اس نے اسے آن کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے صدر کی غصے سے بھری آواز سنائی دی۔ وہ واقعی لارڈ بوفمین پر ناراض ہو رہا تھا اور ریڈ واٹر کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی کی بات کر رہا تھا، اور عمران کے علاوہ باقی سب ساتھی حیرت سے اس کی بات سن رہے تھے، کیونکہ ان میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ریڈ واٹر کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی کے لیے جانے والا اکیلا ایجنٹ کون تھا، اور نہ انہیں اس مشن کے بارے میں کچھ معلوم تھا۔ لیکن وہ سب خاموش بیٹھے ٹیپ سے نکلنے والی آوازیں سنتے رہے۔ جب ٹیپ کی ایک سائیڈ ختم ہو گئی تو صفدر نے اسے نکالا اور دوسری سائیڈ لگا کر بٹن آن کر دیا۔ چونکہ گفتگو کا باقاعدہ اختتام نہ ہوا تھا، اس لیے سب ہی سمجھ گئے تھے کہ بقیہ گفتگو ٹیپ کی دوسری سائیڈ پر ریکارڈ کی گئی ہوگی، اور پھر واقعی گفتگو دوبارہ سنائی دینے لگی۔ پھر ٹیپ کے اختتام سے پہلے اس میٹنگ کا اختتام ہو گیا، اور صفدر نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ ویری گڈ عمران صاحب، آپ واقعی دور اندیش ہیں۔ اگر آپ یہ سب کچھ نہ کرتے تو واقعی اس بلیک ہاک والے سیٹ اپ اور باقی ایجنسیوں کے سلسلے میں معلومات نہ مل سکتی تھیں، صدیقی نے کہا۔ اب ہم نے اس ٹارگٹ پر کام کرنا ہے اور GP5 سے بھی بچنا ہے۔ کرنل ڈیوڈ کی مجھے اتنی فکر نہیں ہے جتنی اس کے سیکنڈ ان چیف راسٹر کی ہے۔ وہ خاصا ذہین آدمی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے اس سڑک پر سیٹ اپ کر رکھا ہوگا جہاں سے بقول تنویر اور خاور سڑک گوام پہاڑی کی طرف جاتی ہے۔ عمران نے کہا۔ ہاں، وہ خاصا ذہین آدمی ہے، اس بار جولیا نے کہا۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اس سڑک کی طرف سے وہاں جانے کے بجائے کسی اور راستے کا انتخاب کریں، صدیقی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم کوئی فوجی ہیلی کاپٹر اغوا کر لیں اور فوجی یونیفارم پہن لیں تو ہم آسانی سے اس اسپاٹ پر پہنچ سکتے ہیں، نعمانی نے کہا۔ نہیں، ان کا ان لوگوں نے یقیناً خصوصی خیال رکھا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہی تباہ کر دیا جائے، عمران نے کہا۔ کیا تم اس آدمی کارٹر کے بارے میں کچھ جانتے ہو جس کی اتنی تعریف لارڈ بوفمین کر رہا تھا؟ جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ بس اتنا معلوم ہے کہ وہ یورپ کا خاصا معروف ایجنٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ وہ کبھی پاکیشیا نہیں آیا اور نہ کبھی ہمارا اس سے ٹکراؤ ہوا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں سامنے کے رخ کی جانے کے بجائے عقبی طرف سے وہاں داخل ہونا چاہیے، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، ان لوگوں نے ہر طرف کا خصوصی خیال رکھا ہوگا، اور پھر تم نے بات چیت میں لارڈ بوفمین کی یہ بات بھی سنی ہوگی کہ اس پہاڑی کے چاروں طرف دور دور تک کھلا میدان ہے، اس لیے ہمیں دور سے ہی چیک کر لیا جائے گا، عمران نے جواب دیا۔ تو کیا ہم یہاں بیٹھے باتیں ہی کرتے رہ جائیں گے؟ جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے خود ہی اسے لیڈر بنایا ہے، اب بھگتو اسے، سوائے باتیں کرنے کے اور آتا ہی کیا ہے اسے؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، ہمیں واقعی آغاز کر دینا چاہیے، ورنہ حالات کا شکنجہ ہمارے گرد تنگ ہوتا چلا جائے گا، صفدر نے کہا۔ وہ تو تنگ ہو چکا ہے، تم سب میرے گرد شکنجے کی طرح موجود ہو کہ میں بھاگ بھی نہیں سکتا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آخر کوئی نہ کوئی پلان تو بہرحال بنانا ہوگا، اور سنو، اگر تمہارا ذہن یہاں آ کر معاف ہو گیا ہے تو پھر تم یہ سب باتیں ہم پر چھوڑ دو، ہم آپس میں مشورہ کر کے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیں گے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب،
یہ ماسٹر راشد اس لیبارٹری کے بارے میں معلومات مہیا نہیں کر سکتا؟ اچانک خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ نہیں، میں نے اس سے بات کی تھی، اس نے معذرت کر لی تھی، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر ایک صورت ہے کہ ہم اسلحہ لے کر وہاں پہنچ جائیں اور پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور کوئی صورت واقعی نظر نہیں آتی، صفدر نے کہا۔